الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ علماء کرام، آج ہمارا تیسرا دن ہے اور اس نشست میں ہم الحاد کے بارے میں، الحاد کی تاریخ، موضوع غرض بھی بیان کریں گے، ملحدین کے ساتھ مکالمہ کرنے کے آداب کون سے ہیں وہ بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جدید الحاد کیا چیز ہے اور قدیم الحاد کے درمیان فرق، اور اسی طرح مغربی فکر فلسفہ کی بنیاد جو ہے وہ ہیومنزم ہے، اس کی بنیادی شاہ ہے سیکولرزم، لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، ایتھیزم۔ ان تمام پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ہم نے 2 دنوں میں تفصیلاً درس پڑھایا ہے، آپ سمجھ چکے ہو کہ ہمارے درس کا ترتیب کیسا ہے۔ آپ 2 دنوں میں ہم نے لفظاً بلفظاً کتاب آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور آخری نشست ہے۔ آج ہم صرف خلاصہ آپ کو سنائیں گے، اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ نے بس اس کو PDF سے پروف میں حاصل کرے اور تمام عمر آپ اس کا مطالعہ کرتے جائے۔ یہ اصول ہے، جب بھی آپ الحاد، آپ کا کوئی بھی ایسا مرحلہ آپ پر آئے گا کہ آپ کہو گی کہ یار میں الحاد کا ابھی اس پر اپنے آپ کو عبور میں حاصل کرنا چاہوں گا، تو یہ اصول آپ کے پاس پڑے رہیں گے اور آپ نے پڑھ بھی لیے ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے باب تک ہم پہنچ چکے تھے کہ دوسرا باب جو ہے ملحدین کے ساتھ آپ نے مکالمہ کون سے آداب کے ساتھ کرنا ہے۔ بغیر اصولوں کے اگر آپ ملحدین کے ساتھ بات کرو گے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو الحاد کے مبادیات کا علم حاصل ہوگا، الحاد کے مبادیات کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو شریعت کا کامل فہم حاصل ہوگا، اور اسی طرح تفسیر بالرائے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ بعض لوگ الحاد کا رد بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے طرف سے قرآن کریم کی تفسیر، احادیث کی تشریح اپنے طرف سے یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ تو مستشرقین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کو جو آداب لکھا ہے، الحاد کے فتنے کا سبب بننے والے، الحاد کے فتنوں سے آپ عبارت میں بھی دیکھ لیں، کتاب کو بھی دیکھ لیں، الحاد کے فتنے کا سبب بننے والے فلسفوں سے آپ آگاہ ہوگی کہ اس کے پیچھے کون سے فلسفے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فروع کے بجائے اصولوں پر آپ اس کے ساتھ مکالمہ کرو گے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر مستشرقین کے اعتراضات سے بھی آپ واقف ہوگے۔ 5ویں نمبر پر مستشرقین۔ 6 نمبر پر آپ کو ملحدین کا پس منظر معلوم ہوگا۔ جب آپ کو ملحد کا پس منظر معلوم ہوگا کہ کس درجے کا ملحد ہے، یہ کیوں ملحد ہوا ہے، یہ تو پہلے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، یہ تو پیدائشی ملحد نہیں تھا، آپ کو اس کا پس منظر معلوم کرنا ہوگا۔ اور 7ویں نمبر پر آپ کو علم مناظرہ کا لازم ہونا، آپ کو اس کو یاد ہوگا، آپ کو علم مناظرہ سے آپ واقف ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ میدان مکالمہ کا ہے، مکالمہ ہے، اس کے لیے آپ اصول مناظرہ کی اصولوں سے استدلال کرو گی۔ اے مسلم اصول ہے، ہمارے پاس موجود ہے، میں نے اس میں شامل کیے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر آپ ملحدین کے ساتھ بحث اور گفتگو کرتے وقت دایانہ سوچ کے ساتھ بحث کرو گے۔ ایسا نہیں کہ بس آپ نے اس کو بھی، وہ تو کفر میں داخل ہو چکا ہے، آپ کے فتاوی جات سے اس واپس آنے والے نہیں ہے، آپ نے عقلی استدلالات سے اس ذہن کو واپس اسلام کی طرف لانا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر آپ نے اپنے آپ کو اس وقت جب آپ الحاد پر کام کر رہے ہو نا، پھر خوارج سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اہل سنت والجماعت کی طرف سے آپ نے نمائندگی۔ اور 10ویں نمبر پر الحاد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا یہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ میں خود شک میں پڑ جاؤ۔ ملحدین کی اقسام، اعتراضات کی 5 قسم اقسام، کتنے بڑے 5 قسم کے انواع اور اقسام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے، کے فہم کو نہیں جانتے اس لیے اعتراضات کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تقریباً صفحہ نمبر 42 نمبر، دوسرے قسم اعتراضات ملحدین جو کرتے ہیں وہ مستشرقین سے حاصل کرتے ہیں، جس طرح اویس اقبال نے 23 اعتراضات کیے ہیں قرآن کریم پر، تمام مستشرقین سے چوری کی ہے، صرف الفاظ کی ہیرا پھیری سے وہ اعتراض اپنے طرف موڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اعتراض کیا ہے، نہیں، وہ مستشرقین نے اعتراض کیا ہے، ان سے
چوری کرتے ہیں۔ مستشرقین کے بارے میں ہمارے مکمل وضاحت موجود ہے۔ پھر الحاد کے خلاف جب آپ کام کرو گے 43ویں نمبر صفحہ پر آپ دیکھ لیں، الحاد اور رد دہریت کے خلاف اردو زبان میں جتنے بھی کتابیں لکھی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ یہ کتابیں آپ نے لازم پڑھنا ہے۔ تحریک استشراق کے بارے میں بھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ کلمہ مستشرق استشراق سے ماخوذ ہے، باب استفعال کا مصدر ہے۔ اس پر بھی مکمل اصطلاح 1766 میں پہلی مرتبہ استعمال کی۔ 4 صدیاں صلیبی جنگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی تھی، جنگوں میں ہم سے نہیں جیت سکے، لیکن ان لوگوں نے ایسی جماعت تیار کی کہ اسلام کا مطالعہ کر کے اب اسلام پر کیا کر رہے ہیں، اس نے اپنے جیسے ہم نوا یہاں مسلمانوں میں پیدا کیے، ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ استشراق مستشرقین کے بارے میں مکمل تفصیل ہم نے وضاحت کی ہے کہ مستشرقین کی ذمہ داریاں 4 قسم کی ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے۔ پہلے اور مقاصد مستشرقین کو جو دی جاتی ہے تقریباً 12 قسم اس کے مقاصد ہوتے ہیں، ہم نے بیان کی ہے۔ مستشرقین کا ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے، یہ تقریباً 5 قسم ہم نے ہدف اس کے بیان کیا ہے کہ ان کا 5 ہدف ہے۔ کتنے؟ مستشرقین کی یہ تمام کتاب میں موجود ہے۔ اور مستشرقین کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ تقریباً 6 طریقہ کار ہم نے بیان کیے ہیں اس میں 6 طریقوں سے ایک کام کر رہے ہیں۔ کتنے طریقوں سے؟ 6 طریقوں سے۔ اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کی ہے کہ اس میں متعصب مستشرقین کون سے ہیں، پیشور مستشرقین کون سے ہیں، یہ تمام مکمل وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح ملحدین کی تیسرے قسم کے اعتراضات جو ہے صفحہ نمبر 49 پر ہے، ایک جدید سائنس اور فلسفے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ تیسرے قسم کے اعتراضات کس سے پیدا ہو چکے ہیں؟ جدید سائنس اور فلسفے سے پیدا۔ چوتھے نمبر ذاتیات سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ انسان پر کچھ حوادث آتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ملحد بن جاتا ہے۔ اور 5ویں قسم کے اعتراضات مذہبی لوگ ہیں، ابھی بھی موجود ہے، لیکن اپنے آپ کو ملحد ظاہر کر کے آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، اس سب سے خطرناک ہے۔ تیسرا باب جو آتا ہے الحاد کی تعریف موضوع غرض کی طرف آتا ہے۔ حضرت نے کہا تھا کہ ابھی تک آپ نے تعریف نہیں، پہلے ہم نے آپ کو گھر میں داخل کیا، پہلے مسجد میں لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، بعد میں مسلمان بناتے ہیں نا۔ ہم نے آپ کو داخل کیا، داخل ہونے کے لیے ہم نے آپ کو صفات بتائے کہ آپ نے کون سی اصولوں سے الحاد کے لیے کون سی اصول ہے، اصول بتائے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ جب بیٹھ جاؤ گے نا تو وہاں آپ کو مکالمہ کرنے کی ضرورت ہوگی، وہ مکالمہ بھی جب ہم نے دیکھا، اب ہم آپ کو تعریف بھی سنائیں گے، الحاد کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے اور غرض کیا ہے۔ الحاد کے بارے میں تعریف موضوع غرض تمام موجود ہے۔ الحاد عربی زبان کا لفظ ہے، کس کا ہے؟ عربی زبان کا لفظ۔ لغوی معنی میں اس کو میلاد اور انحراف کہتے ہیں۔ جیسے لحد ہوتے ہیں نا قبر میں ایک سائڈ پر ہوتا ہے، اس کو اس لیے لحد بھی کہتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف یہ تمام الحمدللہ لکھا ہے، اور اصطلاحی تعریف الملحد هو الکافر باللہ وبالادیان کلہا، تمام مذاہب سے انکار کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ الحاد کا موضوع مذاہب علم اور ذات باری تعالیٰ سے انکار وہ الحاد کا موضوع ہے۔ ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، ہر ایک علم کا موضوع دوسرے علم سے کیا ہوتا ہے؟ جدا ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ تمام مذاہب الحاد کے موضوع میں آپ کے ساتھ عیسائی بھی شریک ہے، یہودی بھی شریک ہے، وہ بھی مذہب کا ماننے والا ہے، آپ بھی مذہب کے ماننے والے، تمام مذاہب سے انکار کرنے یہ الحاد کا موضوع ہے۔ ملحدین کی بھی الحاد کے بارے میں تعریفات موجود ہیں۔ اب آتے ہیں 6 نمبر الحاد کا 54 نمبر صفحے پر آپ دیکھ لیں الحاد کا غرض اور غایہ کیا ہے۔ الحاد کا غرض اور غایہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو الحادی فتنوں سے بچانا الحاد کا غرض و غایہ ہے۔ اس کی تفصیل مکمل موجود ہے، آپ لوگوں کو صرف بس پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ اور اسی طرح ملحدین کا 55 نمبر صفحہ پر ملحدین کا الحاد کے بارے میں تعریفات، ملحدین خود بھی تعریف کرتے ہیں الحاد کے بارے میں۔ ایک مصری ملحد ہے محمد اسماعیل الدہدہم کے نام سے، اس نے کتاب لکھا ہے کہ میں کیوں ملحد ہوا۔ وہ کہتا ہے الحاد اس بات پر یقین کو کہتے ہیں کہ کائنات کا سبب خود کائنات ہے، کائنات کا سبب خود کائنات نے خود اپنے لیے کائنات خود پیدا کیا ہے، یعنی بگ بینگ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اسی طرح مفکرین کا ایتھیزم کے بارے میں تقریباً 5-6 ہم نے وضاحت اس بھی کی ہے۔ اب قرآن مجید میں الحاد کا پس منظر 5 مقامات پر قرآن کریم میں الحاد کا پس منظر بیان ہو چکا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا،
اسی طرح یہ تمام موجود ہے. اور جدید الحاد کے پیدا ہونے کے سبب بھی ہے، تین تقریباً ہے. ایک عقلی الحاد ہے، ایک نفسیاتی الحاد ہے، اور اسی طرح ایک استعماری الحاد ہے. یہ وضاحت بھی تقریباً موجود ہے. اب آتے ہیں صفحہ نمبر 64 پر الحاد کی اقسام اور اس کی وضاحت. ایک عصر حاضر میں الحاد کا مفہوم عموماً انکار حدیث یا وجود خدا کی عدم یقین پر بولا جاتا ہے. اس میں مطلق الحاد ہے، الحاد لا ادرت ہے، الحاد ڈیزم ہے، مختلف ہے. الحاد مطلق کا تعارف. الحاد مطلق سے مراد معرفت یا علم رکھنا، یا یہ ملحدین خدا کے انکار کے معاملے میں شدت کا رویہ رکھتے ہیں. یہ لوگ روح، دیوتا، فرشتے سب کچھ نہیں مانتے. اور اس کی وضاحت موجود ہے کہ مطلق الحاد سے مراد وہ ملحدین ہے جو خدا، مذہب اور جنت، مابعد طبیعت چیزوں سے انکار کرتے ہیں. اسی طرح مطلق الحاد والوں کی پہچان کیا ہے؟ صفحہ نمبر کتنے پہ موجود ہے؟ صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے. مطلق الحاد والوں کی پہچان آپ لوگوں نے کرنی ہے. وہ مطلق الحاد سے مراد وہ جماعت ہے، اگر وہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو الحاد کی طرف کیا دعوت دیتے ہیں. آپ سمجھ چکے ہو اس کی. جیسا رچرڈ ڈاکن نے کتاب لکھا ہے دی گاڈ ڈیلیجن، فریب خدائی. الحمدللہ 100 صفحے میں نے اس کا ترجمہ، میں نے اس کا جواب لکھا ہے، ابھی باقی ہے انشاءاللہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں. اے الحاد کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پر اور عصر حاضر میں الحاد کا لفظ عموماً لا دینیت، وجود خدا کے عدم یقین کے معنی میں بولا جاتا ہے. اسی طرح 67 نمبر صفحے پر جب آؤ گے الحاد لا ادرت. لا ادرت کیا معنی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. لا ادرت ماشاءاللہ پڑھے لکھے طلباء کرام ہے، علماء کرام ہے، سفسطاء کے 3 اندیا عنادیہ اور لا ادریہ اس میں موجود ہے نا. اس میں لا ادریہ یہ بھی ہے. جدید مغربی فکر فلسفہ میں بھی لا ادری موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے. یہ سفسطائیوں کی بھی وضاحت ہو چکا ہے. اسی طرح ملحدین لا ادرت کی نشانی کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. اس کی نشانی ہے کہ یہ جماعت الحاد کی طرف دعوت نہیں دیتے، لیکن مذہب کے بارے میں شک کی باتیں کرتے ہیں. مذہب کے مذہب میں ہے اور مذہب میں وہ ہے مذہب. اور اسی طرح ایک قسم اور میں الحاد ڈیزم کے بارے میں. کیا الحاد ڈیزم؟ اس کا بنیادی نظریہ کہ اگرچہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے لیکن اب قوانین فطرت کے تحت کیا کام کر رہا ہے. اب خدا کو اس کو چلانے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں. اور ایک مثال اور والٹر، اس میں تمام فلسفہ والٹر کا نام آتا ہے، اس نے مثال ایک گھڑی کی دی ہے. کیا رہے گھڑی جب گھڑی ساز نے بنائی ہے یہ خود بہت چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کی استدلال ٹھیک نہیں ہے، یہ گھڑی کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. ہم اس کو دوبارہ گھڑی کا ساز کے پاس لے جائیں گے. اس پر جو مغربی فلسفہ ہیں 2 ڈلوں میں ہے، 2 قسموں میں ہے. ایک تجربیت پسند ہے، دوسرے عقلیت پسند ہے. تجربیت پسند اس کو جواب دیتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو ڈیوڈ ہوم اس میں ہے. ڈیوڈ ہوم اس کو جواب دیتا ہے کہ ہم نے گھڑی تو دیکھا ہے لیکن کائنات کو تو نہیں دیکھا ہے کہ خدا نے بنایا ہے. آپ کے استدلال غلط ہے. اسی طرح مذہب کا عقیدہ بھی موجود ہے. ملحد علمی کا تعارف کیا ہے اس کے بارے میں بہت نادر ملتے ہیں. اسی طرح ملحد نفسیاتی کا تعارف، نفسیات کی وجہ سے کیا ملحد بن جاتے ہیں. الحاد کی وضاحت ہو چکی ہے. اب آتے ہیں 71ویں نمبر صفحے پر کہ الحاد کے متعلق تعلیم اور تعلم دینا کیوں ضروری ہے. الحاد کے متعلق تعلیم و تعلم اول جدید دنیا کا سب سے بڑا خطرناک الحاد کا فتنہ ہے، تو اس کے لیے کام میں بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی آمد سے ایک فتنہ روز بروز پھیلتا جا رہا ہے. تیسرے نمبر پر الحاد کا فتنہ تمام مذاہب عالم کے لیے ایک چیلنج ہے. تمام مذاہب عالم کے لیے کیا الحاد کا فتنہ ایک چیلنج ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پر 4 الفاظ ہیں، دین ہے، مسلک، منہج، مذہب. اس کی تشریح اور اس کی وضاحت موجود ہے. اسی طرح اب آتے ہیں مذہب کے بارے میں مختلف فلاسفوں کے اقوال ہم نے پیش کیے ہیں. مذہب کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ریلیجن کہتے ہیں. اس کے شوپنہاور، کانٹ، اس سے ہم نے مذہب کی تعریفات پوچھے ہیں. مشہور فلسفی کانٹ نے مذہب کی تعریف کی ہے. ہر ایک فریضہ حکم خداوندی کو سمجھنے کو مذہب کہتا ہے. شوپنہاور کیا کہتے ہیں؟ کانٹ کیا کہتے ہیں؟ مذہب کی تعریف ہر ایک فریضہ حکم خداوندی کو سمجھنے کو مذہب کہا جاتا ہے. اسی طرح شوپنہاور کہتا ہے، ایک کہتے ہیں مذہب کی تعریف
مذہب موت کے تصور کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اس نے تعریف کی ہے۔ اسی طرح مختلف تعریفات ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ملحدین کے ساتھ 74 نمبر صفحے پر ملحدین کے ساتھ بحث و مکالمہ کرتے وقت مذہب کی تعریف ہم کس طرح کریں گے؟ پھر ہم یہاں کہیں گے کہ کسی بالاتر ہستی کو ماننا، اس کی اطاعت کو تسلیم کرنے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ بعض مذاہب میں بالاتر ہستی آگ ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض مذاہب میں بالاتر ہستی بدھ ہے، وہ بدھ کی عبادت کرتے ہیں، اور مسلمان ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ملحدین کی نظریات مذہب کے بارے میں، وہ بھی 5واں باب جو ہے اس میں 75 نمبر صفحہ الحاد کا تاریخی پس منظر یہ بیان ہو چکا ہے کہ الحاد تو قدیم زمانے سے آ رہا ہے، الحاد قدیم زمانے سے آ رہا ہے، لیکن وہ انفرادی تھا، یہ اجتماعی ایک مذہب بن چکا ہے، اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح یورپ میں اعلان الحاد کب ایجاد ہوا؟ مغربی قوم پر 3 ادوار گزر چکے ہیں، عہد قدیم، نشاط ثانیہ اور عہد جدید۔ 11ویں صدی تک یا 15ویں صدی تک لوگ علماء کرام اس کو عہد قدیم سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں سے 15ویں صدی سے 17ویں صدی کی وسط تک نشاط ثانیہ ہے، یہاں سے جدید الحاد پھوٹ پڑا ہے۔ میں نے کل آپ کو وضاحت کی کہ مارٹن لوتھر نے جو پہلے وضاحت تحریک اصلاح کے نام سے کی طرف وہ چل پڑے۔ اسی طرح اب آتے ہیں جدید الحاد اور قدیم۔ جدید الحاد کا ایک نظریہ پوسٹ ماڈرنزم بھی ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ 2000 کے بعد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مغرب جتنی بھی سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، ہیومنزم ہے، لبرلزم ہے، کیپٹلزم، جتنے بھی فلسفے ہیں وہ بھی ایک نظریہ ہے، تمام مذاہب بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نظریہ نہیں ہے، بس جو آپ کی جی میں آئے وہ کریں، جو آپ چاہو وہ کریں، بس نہ کوئی نظریہ مانو اور نہ کوئی مذہب مانو۔ یہ پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ ہے۔ جدید الحاد کیا ہے اس کی پہچان ضروری ہے۔ دور حاضر کا جدید الحاد علمی نہیں ہے، عملی ہے۔ کیا؟ عملی الحاد ہے، یعنی فی زمانہ الحاد کسی علمی دریافت کی وجہ سے نہیں پھیل رہا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ملحدین کو خدا یا مذہب کے خلاف، ایسا نہیں ہے۔ عبارت تک آپ پہنچ چکے ہو؟ اگر یہ عبارت تھوڑا سا پڑھے میں پانی پیوں گا۔ جدید الحاد کیا ہے؟ صفحہ نمبر 80۔ جی پڑھیں۔ دور حاضر کا جدید الحاد علمی نہیں عملی ہے، یعنی فی زماننا الحاد کسی علمی دریافت کی وجہ سے نہیں پھیل رہا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ملحدین کو خدا یا مذہب کے خلاف کوئی ایسی دلیل مل گئی یا کوئی ایسا علم لدنی حاصل ہو گیا جو زمانہ قدیم کے ملحدوں کو حاصل نہ تھا، بلکہ جدید الحاد عملی نوعیت کا ہے، یعنی یہ ایک فکر سے زیادہ ایک رویے کا نام ہے۔ ایک رویہ کا نام ہے، آپ نے سمجھا؟ اب آتے ہیں 83 نمبر صفحہ پر جدید الحاد اور قدیم الحاد کے مابین فرق کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جدید الحاد اگرچہ اپنی شدت میں قدیم الحاد سے سخت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدید الحاد کی نسبت قدیم الحاد زیادہ مدلل تھا۔ ان کے پاس تو کچھ تھا، وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں مادہ قدیم ہے، وہ قول اشرہ کی قدم کے قائل تھے، یہ تو حدوث کے قائل ہے، پھر بھی خدا نہیں مانتے۔ عجیب لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مادہ بگ بینگ کی وجہ سے پیدا ہوا، بگ بینگ کہاں ہوا پتہ نہیں ہے، بگ بینگ کی 14 ارب سال پہلے ہو چکا ہے۔ کسی چیز کے لیے وقت ہونا ضروری ہے، کسی چیز کے لیے علت اور معلول کے سلسلے میں ہم نے جو علت کی 4 اقسام کل بتائے، اس کے لیے ان کے پاس ایک بھی علت نہیں ہے۔ یہ تو مسلمات میں سے، یہ تو عقلی علوم ہے کہ ہر ایک چیز کو بننے کے لیے، اس قلم کو بننے کے لیے 4 چیزیں درکار ہوتی ہے۔ ابھی بگ بینگ ہو گیا، نہ خدا کو مانتے ہو، نہ اس کے لیے مادہ مانتے ہو، نہ وقت مانتے ہو۔ اسٹیفن ہاکنگ خود کہتا ہے کہ یار تو خدا نے بگ بینگ کے وقت پیدا کی، اس وقت سے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر تو آپ خدا لازم مانتے ہو۔ پہلے نمبر پر 84 نمبر صفحہ پر فرق جو ہے قدیم الحاد اور جدید الحاد۔ پہلے زمانے کی داریت اور الحاد انفرادی تھا اور اجتماعی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں مکمل تفصیل موجود ہے، آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں، آپ نے صرف اس کو یاد کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جدید الحاد اور قدیم کے مابین جو دوسرا فرق ہے وہ کسی فلسفے پر مبنی نہیں تھا، فرضی اشکالات تھے، اور یہاں پر کیا ہے، اس کے پیچھے جدید ٹیکنالوجی ہے۔ جدید الحاد کا جو دوسرا فرق ہے، اس کے پیچھے ان علوموں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اور کون پھیلا رہا ہے؟ یہ دیسی ملحدین۔ دیکھو کہ 7 آسمان نہیں ہے، 7 زمین نہیں ہے، ایسے کیسے اعتراضات کر رہے ہیں، سائنسی فارمولوں سے مذہب ثابت کر رہے ہیں۔ اب یہ سائنس کس سے بحث کر رہے ہیں؟
3 दिन हो गए हम आपको मुसलसल पढ़ा रहे हैं, साइंस मादे से पास कर रहे हैं, मजहब किस से पास कर रहे हैं? गैर मादी उम्र से। अभी साइंस को किसने इजाजत दी है कि आप गैर मादी उम्र से पास करें? अगर साइंसी उम्र से, साइंसी मुकदमात से कोई मजहब साबित करना चाहेगा तो वो गैर अक्ली होगा। गैर अक्ली इसलिए होगा कि उसकी वो साइंस की दायरा से वो मावरा है, वो साइंस के दायरा से वो मावरा चीज को आप मजहब से जारियत नहीं थी, जदीद इल्हाद में जारियत है, शिद्दत है इसमें। और चौथे नंबर पर जो है कदीम मुल्हिदीन मंतिक के इस्तिलाहात से अपने अकीदा साबित करते थे, वो हुकूल अशरा के कदम के कायल थे। अरस्तू खुद कहता है कि मादा कदीम है, लेकिन वो कदीम ज़मानी का कायल था। क्या कदीम ज़मानी? क्योंकि उसमें हरकत, उसमें तबद्दुल आते हैं, एक मादा एक जिस्म से दूसरे में कन्वर्ट होता है, इसके लिए इल्लत दरकार होती है। एक मादा दूसरे से अगर बन गया, दूसरे के तीसरा बन गया, तीसरे से चौथा, तो फिर तो दौर और तसलसल लाजिम आएगा। इसके लिए ऐसा इल्लत होना चाहिए जो तमाम इल्लतों का इल्लत हो, उसको हम मुसब्बिबुल असबाब भी कहते हैं और खुदा भी कहते हैं। 5वें नंबर पर जो फर्क है, इबारत पढ़े। जदीद मुल्हिदीन की खुसूसियत ये है कि उनके गालिब बल्कि अगलब तरीन अक्सरियत अंधी तकलीद करती है, मगर इस धोखे का शिकार है कि वो अकल की बुनियाद पर और खूब सोच समझ कर अपने नजरियात कायम किए हुए हैं। उनकी 95% से ज्यादा अक्सरियत शौकिया तौर पर मुल्हिद हो रहे हैं, बतौर फैशन मुल्हिद होती है, जिन्हें खुद अपनी ही फिक्र के सोहरा कुबरा मुजमरात व हुदूद मालूम नहीं होते। उनसे उनके अपने ही डिस्कोर्स के उसूलों के मुताबिक सवाल किया जाए तो 95% को तो सवाल ही नहीं समझ आता, जवाब देना तो दरकिनार। अब आते हैं जदीद इल्हाद के पैदा होने की 4 वजूहात। इसकी वजाहत थोड़ी सी वजाहत। इल्हाद की पहली वजह जो जदीद इल्हाद पैदा हो चुका है, ये तो 4-5 वजूहात हमने बयान किए कि जदीद इल्हाद और कदीम इल्हाद के माबैन कौन से फर्क है। अब जदीद इल्हाद के पैदा होने की 4 वजूहात हम बयान करें। सबसे पहला वजह जदीद इल्हाद का वो चर्च का जुल्म और सितम है। चर्च लोगों को इल्म हासिल करने के लिए नहीं देते थे, उनको जो पादरी हजरात थे वो गश्त कर रहे होते और जब किसी के पास किताब देखते वो किताब उससे हजफ कर देते। इतनी नाखवानदगी थी, इतनी जहालत उसमें मौजूद थी, तो लोग चर्च के जुल्म से वो नाला हो चुके थे। पहली वजह क्या है? चर्च का जुल्म। दूसरी वजह साइंसी तरक्की, और तीसरी वजह जो है वो मगरिबी फलासफा के अक़वाल उनमें मुंतकिल हो गए। अक्सर फलसफी जो थे वो खुदा से बेजार हो चुके थे। जब आप मैं आपको सच बता देता हूँ, जब आप एक मुल्हिद की किताब पढ़ोगे आप पर जरूर उसकी असर होगी। वो अक्सर मुल्हिदीन थे और मुल्हिदीन का फलसफा उनमें पड़ गया तो ये जदीद इल्हाद की तरफ चले गए। इसी तरह इल्हाद की एक चौथी वजह ये भी है कि उसमें खुद साख्ता अकायद, चौथी वजह वो खुद साख्ता अकायद थे। ईसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने खुदा का बेटा बनाया था, और रशिद डाकन और पादरी का मुनाजरा पहले दिन हमने आपको बता दिया था। इसी तरह ये तमाम मौजूद है। मगरबी फिक्र फलसफा के जो शाख है, सबसे पहले ह्यूमनिज्म है, ये बुनियाद है, ह्यूमनिज्म बुनियाद है। इसके बाद सेकुलरिज्म आता है। सेकुलरिज्म की इस्तिलाह जॉर्ज जैकब ने इस्तेमाल की 1851 में, फसलुद्दीन अन दौलती